السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے راجہ گدھ، جس کو لکھا ہے بانو قدسیہ نے۔ یہ تیسرے پیریڈ کا واقعہ ہے۔ ایم اے کی ساری کلاس حاضر تھی۔ لڑکیاں ہم سے اگلی قطار میں بیٹھی تھیں۔ ان چولستانی ہرنیوں میں وہ سب سے آخری تھی۔ اکتوبر کا دن تھا۔ جس طرح بھٹی سے نکل کر مکئی کے دانے سفید پھولے ہوئے بڑے اور ٹھنڈے نظر آتے ہیں، ایسے ہی اکتوبر کا یہ دن تھا، بڑا پھولا ہوا اور سفید۔ اس سے پہلے کے تمام دن بھٹی دیدہ گرم تھے، لیکن یہ دن سفید سفید دھوپ میں کچھ پھولا پھولا بڑا بڑا نظر آتا تھا۔ کچھ دنوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گھڑیوں کے تابع نہیں رہتے، اپنی گنجائش اور سمائی کے مطابق گزرتے ہیں۔ پروفیسر سہیل نے نئی کار جیسی اس لڑکی کی طرف نظریں اٹھا کر سوال کیا، اپنا تعارف کرائیے۔ داخلے کے دن سے لے کر اب تک ہم اس کے نام کے متعلق کئی قیافے لگا چکے تھے۔ چولستانی ہرنی اٹھی، اس نے کرسی پر ایسے بازو رکھا جیسے موٹر سائیکل کے سہارے کھڑی ہو۔ سر، میرا نام سمی شاہ ہے، میں نے کنیڈ کالج سے بی اے کیا ہے اور میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور ہسٹری تھے۔ پہلی مرتبہ تمام طلباء اپنے آپ کو باقی کلاس سے باضابطہ طور پر متعارف کرا رہے تھے۔ اس سے پہلے فرزانہ، انجلا، طیبہ اور کوثر اپنا تعارف کرا چکی تھیں، لیکن یہ تمام لڑکیاں چہرے مہرے اور لباس سے ایسی لگتی تھیں جنہوں نے اخباری کاغذوں پر چھپے ہوئے نوٹس رٹ رٹ کر بی اے کیا ہو۔ کوثر کے علاوہ ان لڑکیوں کی جنرل نالج اور علمی استعداد کورس کی کتابوں تک محدود تھی۔ کوثر حبیب اور سمی شاہ ہماری کلاس کی آنکھیں تھیں، جگمگاتی، روشن، دعوت سے بھری ہوئی۔ لیکن کوثر حبیب متاثر کرنے سے پہلے بیک گیئر لگاتی تھی، پسپا کرنے سے پہلے خود ہار جانے کی عادی تھی۔ اس کے جسم اور ذہن کی بناوٹ ہی ایسی تھی جیسے بہت خوبصورت بلب روشن ہو، لیکن بار بار بجلی کا فیوز اڑ جانے کی وجہ سے روشنی میں تواتر نہ رہے۔ اور سمی شاہ، وہ گلبرگی معاشرے کی پیداوار تھی۔ اس وقت اس نے موری بند جینز کے اوپر وائل کا سفید کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں حمائل مالا نما لاکٹ نوف کو چھو رہا تھا، کندھے پر لٹکنے والے کینوس کے تھیلے میں غالباً نقدی، لپسٹک، ٹیشو پیپر تھے۔ ایک ایسی ڈائری تھی جس میں کئی فون نمبر اور برتھ ڈے کے دن درج تھے۔ ایک دو ایسے قیمتی پین بھی شاید موجود ہوں گے جن میں سیاہی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بال پوائنٹ مانگ کر لکھا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ بالوں پر سرخ رنگ غالب تھا۔ اکتوبر کے سفید دن کی روشنی میں اس کے بال آگ پکڑنے ہی والے تھے۔ وہ بالکل میرے سامنے تھی اور اگر میں چاہتا تو اس کے کندھوں پر سلیقے سے جمے ہوئے بالوں کو چھو سکتا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے کرتے کے نیچے سے بارڈرز کا الاسٹک ہک اور اوپر جانے والی تنابوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ بھری پستول سے کبھی میں اس طرح خائف نہیں ہوا۔ لڑکوں کی قطار میں پہلا لڑکا آفتاب تھا۔ جب سمی شاہ اپنا تعارف کروا چکی تو آفتاب اٹھا۔ امریکی فلموں کا چڑھتا سورج آہستہ آہستہ موسیقی اور لے کے ساتھ روشن کرتا ہوا، گرمی پھیلاتا ہوا۔ اس $6 ملین میں نے بھاری آواز میں کہا، میرا نام آفتاب بٹ ہے سر، میں اس کالج کا ہی اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھے خوب جانتے ہیں سر۔ پروفیسر سہیل نے اپنی آنکھوں پر سے چشمہ اتار کر کہا، لیکن تمہارے ہم جماعت شاید تمہیں نہیں جانتے۔ آفتاب نے پہلے لڑکیوں کی قطار پر کرنیں ڈالیں، پھر ڈسک پھینکنے والوں کی طرح تھوڑا پاؤں پر گھوما اور لڑکوں کو مخاطب کر کے بولا، پچھلے سال میں یونین کا صدر تھا، بی اے میں میرے سبجیکٹ سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے۔ میں اگر خود پسندی اور فلموں کا شوقین نہ ہوتا تو شاید بی اے میں ٹاپ کرتا، لیکن مجھے فرسٹ نہ آنے کا کچھ خاص افسوس بھی نہیں ہوا، کیونکہ جو لڑکی پنجاب میں فرسٹ آئی ہے وہ مجھ سے نوٹس لے کر پڑھتی رہی ہے۔ ویسے میری ریپوٹیشن والدین کے خوف اور اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ساری کلاس ہنستی۔ لڑکوں میں سے کسی دل جلے نے نعرہ لگایا، میاں مٹھو، میاں مٹھو۔ تعارف جاری رہا۔ 5 لڑکیاں اور 15 لڑکے جب تعارف کروا چکے تو فضا، حالات، زندگی اور ناموں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ شاید اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی اور جمائیاں شروع ہوتیں، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر سہیل نے میز پر سے چاک اٹھایا، بلیک بورڈ پر ایک بڑا سا سر، بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے دھر اور بڑے بڑے بوٹوں والا ایک کامک فگر بنایا، پھر اس کی آنکھوں پر چوکور فریم کی اینک پہنائی، فریاد کے انداز میں پھیلے ہوئے بازو کھینچے اور نیچے لکھا، اٹ از می ڈاکٹر سہیل،
میں آپ کو سوشیالوجی پڑھاؤں گا۔ بلیک بورڈ پر تصویر بنانے والا پروفیسر ہم سے بمشکل 5-6 سال بڑا تھا، لیکن کہیں اس کے پاس ایک ایسا ہنٹر موجود تھا جو شعروں کو سدھارنے والے استعمال کرتے ہیں۔ اسے کبھی کورس پڑھانا نہ آیا، لیکن وہ ذہنوں کا جوڈو کھیلنا جانتا تھا۔ نظریات کی کشتی کرانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا اور خالی پا کر انہیں جوں کی توں بند کر دینا اسے جی سے پسند تھا۔ سلی ہوئی زبانیں آزاد کرا کے طوطے کی طرح باتیں کرانا اور ریڈیو کی مسلسل زبان بولنے والوں کو چپ کرانے کا فن بھی صرف اسے آتا تھا۔ خوب آزادی برتتا اور ہر طرح کی آزادی دیتا۔ کوئی بات کبھی اسے شوق نہ کر سکی۔ سوشیالوجی کے ساتھ ساتھ اسی دنیا کا ہر سبجیکٹ آتا تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں فضا تعلیمی تصنع سے ہمیشہ پاک رہتی اور طالب علم ایک دوسرے کے تشخص میں زیادہ غلطیاں نہ کرتے۔ پروفیسر سہیل نے اپنی گدی پر دایاں ہاتھ رکھا اور میز پر ذرا سا چونترا مار کر بولا، میں عمر اور تجربے میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ بڑا نہیں ہوں، لیکن چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے پیار کرنے کے لیے صرف کتابیں ملی ہیں۔ ابھی تک میرا پیشن کتابیں ہیں۔ کلاس میں کبھی کبھی آپ لوگ کچھ ایسے سوال بھی کریں گے جن کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا، اور میں بدقسمتی سے اتنا متکبر ہوں کہ سب کچھ برداشت کرتا ہوں، کسی اور کی علمی برتری برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آئی وانٹ یو، جب تک آپ میری کلاس میں رہیں ہمیشہ مجھے گرو سمجھیں، میرے علم کو زیادہ مانیں۔ کبھی کبھی یہ بالکل شیلو ہوگا، آپ خود بات کی تہ کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مجھے اس بات کا احساس دلا کر آپ کو نقصان ہوگا۔ میری چھاتی چھوٹی ہو جائے گی، میں اپنی وسکرز منوا دوں گا اور میری بلٹ ڈھیلی ہو جائے گی۔ کون کون چاہتا ہے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاؤں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سوائے آفتاب کے کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ بھلا مسٹر آفتاب، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں احساس کمتری میں مبتلا ہوں؟ آفتاب نیزے کی طرح سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سر اس لیے کہ آپ پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، صرف ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہ پروفیسر سہیل کا تھا۔ اب کمرے میں تسلیس بن گئی۔ لڑکیوں کی قطار کے آخر میں سمی شاہ، لڑکوں کی ٹکڑی کے سرے پر آفتاب بٹ اور ان دونوں کے نقطہ اتصال پر پروفیسر سہیل۔ گفتگو ان تینوں کے درمیان جاندار سرکٹ کی طرح چلنے لگی۔ ہنسی کی ختم ہونے پر پروفیسر سہیل پھر گویا ہوئے، میرے پاس فی الحال موٹر سائیکل ہے، کسی لڑکے کو کوئی ضروری کام ہو تو وہ مجھ سے چابی مانگ سکتا ہے، لیکن جو وعدے کے مطابق موٹر سائیکل واپس نہیں کرے گا وہ دوبارہ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی لڑکی بس سٹاپ پر کھڑی ہو اور ہاتھ دے کر مجھے روکے میں اسے لفٹ دوں گا، لیکن اگر وہ مجھے موٹر سائیکل موڑنے کو کہے گی تو میں اسے اتار دوں گا۔ اب آپ سب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کس حد تک؟ پین، ایک طرف سے آواز آئی۔ سائیکل کبھی کبھی، ٹیشو پیپر ہمیشہ، نوٹس امتحان کے بعد، لپسٹک، سمی شاہ بولی۔ فلائنگ کس، آفتاب نے جواب دیا۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے پتہ چلا کہ ہماری سوشیالوجی کی کلاس کا GNP کافی ہے اور ہم اس پر اعتماد کر کے آسانی سے آگے چل سکتے ہیں۔ بائی دا وے، کیا آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ فرد کی آزادی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن کیا کبھی یہ بھی ممکن ہوگا کہ معاشرہ بھی اپنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے اور پھر بھی قائم رہے؟ اب پروفیسر کی شکل بوڑھی ہو گئی، اپنے موٹر سائیکل جتنی پرانی۔ ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ لیکچر شروع ہو گیا ہے۔ پروفیسر سہیل بڑی چابک دستی سے فرد اور معاشرے کے باہمی ربط کو زیر بحث لا رہا تھا، لیکن کچھ ایسے باری باری گیند ہم سب کے کورٹ میں پہنچتا کہ ہم اپنی پوری ذہنی قوت کے ساتھ اسے پروفیسر کے کورٹ میں لوٹا دیتے۔ دیکھتے دیکھتے چہرے تمتمانے لگے، آوازیں تیکھی ہو گئیں، ہاتھ ہوا میں چلنے لگے۔ لڑکیاں جو نماز نیت کر بیٹھی ہوئی تھیں سوئے کے ساتھ برف توڑتی نظر آنے لگیں۔ بات فرد اور معاشرے سے ہو کر اب دور جا نکلی تھی اور ہم سویڈن، تھائی لینڈ، روڈیشیا، میکسیکو، یوگینڈا کے مختلف معاشروں کا تقابل کرتے کرتے کبھی فرد کی محرومی کے متعلق سوچ رہے تھے اور کبھی معاشرے کی بے چارگی پر افسوس کر رہے تھے۔ پھر سمی شاہ اٹھی اور بولی، سر آپ کا کیا خیال ہے، اگر معاشرہ آئیڈیل ہو تو پھر کیا کوئی فرد کبھی خودکشی کر سکتا ہے؟ پروفیسر نے اپنے چھتے جیسے سر میں انگلیاں ڈبوئیں، پھر سوال کو لڑکوں کی قطار میں پھینک دیا۔ لڑکوں کی قطار سے جب کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو پروفیسر نے کہا، دراصل خودکشی ایک سمپٹم ہے۔ کسی معاشرے کے اندر اگر کوئی بیرو میٹر فٹ کیا جائے تو خودکشی اس کا آخری درجہ حرارت ہوگا۔ افسوس مس شاہ، ابھی کوئی آدرشی سوسائٹی ایسی نہیں بن سکی، اس لیے ہم تجربہ نہیں کر سکتے۔
لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کا پریشر پاگل پن کو جنم دیتا ہے اور پاگل پن ہی خودکشی کا باعث ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر قائم کے حوالے سے دیر تک بات کرتا رہا۔ ہم سب ایسی عمر میں تھے جب خودکشی سے ایک روحانی اور رومانی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی وجوہات کا جائزہ لیا گیا جن کی وجہ سے فرد خودکشی پر مائل ہوتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، شخصی، ذاتی اور جبلی وجوہات۔ بالآخر بات خودکشی سے کھسک کر دماغی امراض اور پاگل پن کی طرف مڑ گئی، کیونکہ خودکشی نتیجہ تھا، وجہ نہیں تھی۔ اصل وجہ وہ دیوانہ پن تھا جس کی بنا پر انسان کئی احمقانہ اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ اینجلا شروع سے آخر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پروفیسر سہیل کے ساتھ ساتھ فرزانہ، طیبہ اور کوثر بہت گرم جوشی سے بحث میں حصہ لے رہی تھیں، لیکن یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پروفیسر سہیل بولا، آپ لوگوں نے فرد اور معاشرے کی کشمکش کو بہت خوبی سے سمجھا ہے اور بہت سے صحیح نتیجے اخذ کیے ہیں۔ مس فرزانہ ٹھیک کہتی ہیں کہ معاشرے کا پھندا جب فرد کی گردن پر بہت تنگ ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی فرد کو موت سے پہلے خود اپنے فیصلے سے مرنا پڑتا ہے۔ کوثر نے خودکشی کی ان گنت وجوہات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس میں ایک نئی دریافت کی سی تازگی پیدا ہو گئی۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ سوچیں، خودکشی کا فعل جسے آپ سب متفقہ طور پر پاگل پن کی ایک معقول شکل سمجھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ خودکشی پر نہیں، پاگل پن پر، وجہ پر، نتیجے پر نہیں۔ پاگل پن کی اصلی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پاگل پن جس قدر ششتر کرنے والی حالت ہے، اسی طرح پاگل پن پیدا کرنے کی وجہ کو بھی حیران کن ہونا چاہیے۔ اب ہماری لڑکوں کی ٹیم اس بحث میں لنگوٹے کس کر داخل ہوئی۔ پاگل پن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو فنکشنل وجہ ہو سکتی ہے سر کہ بچہ پیدائشی طور پر نامکمل ہو، دوسری وجہ نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ اور گہرا دیکھیے، ان وجوہات کے علاوہ شاید کوئی اور وجہ بھی ہو۔ اب تک آفتاب کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ یہ کشمیری بچہ سفید رنگ کی پیکنگ میں برتھ ڈے گفٹ کی طرح سجا سجایا پڑا تھا۔ آفتاب کی یہ عادت بعد میں ہمیں پتہ چلی کہ جہاں مسکراہٹ سے کام چل جاتا وہاں وہ ایک لفظ ضائع نہ کرتا، جہاں لفظ سے اندیا پورا ہو جاتا وہاں وہ جملے کو استعمال نہ کرتا، جہاں مختصر بات کافی ہوتی وہاں وہ لمبی بحث میں نہ پڑتا۔ وہ عموماً پوائنٹس میں بات کرنے کا عادی تھا، انگلیوں پر گنتا جاتا، 1، نمبر 2، نمبر 3، اور زیادہ وقت اسے نمبر 3 سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایم اے کی کلاس میں یہ آفتاب کی سب سے لمبی گفتگو تھی۔ آفتاب اٹھا، اس نے اپنے دونوں بازو سلیب کی طرح اٹھائے۔ آدھی آستین والی قمیض میں اس کے دونوں بازو سنہری گھاس سے اٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی روشنی اس کی براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد جیسی روشنی پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت وہ اولمپک کھیلوں میں آگ کی مشعل اٹھانے والے کھلاڑی کی طرح خوبصورت، کنوارا اور مقدس نظر آ رہا تھا۔ شاید اسی لمحے سیمی نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی کی اور دیوانی ہو گئی۔ پاگل پن ہمیشہ ناآسودہ آرزوؤں سے پیدا ہوتا ہے سر، اور ناآسودہ آرزوئیں ان ٹیبوز سے جنم لیتی ہیں جو ہر کلچر میں موجود رہتی ہیں۔ جس کلچر میں ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہاں ماموزاد بہن کے عشق کے لحاصل سے دیوانگی پیدا ہو سکتی ہے۔ پرائڈ سے مستعار لینے کا شکریہ، سیمی نے کینچی جیسی تیکھی انگریزی میں کہا۔ محترمہ، پاگل پن کی یہ وجہ میں نے ریپریشن سے نہیں لی۔ میں جس پاگل پن کا ذکر کر رہا ہوں وہ میر تقی میر کا پاگل پن ہے، فرہاد کا پاگل پن ہے۔ پروفیسر سہیل تو دیوانے پن کی ایک سائیڈ دکھا رہے تھے، خودکشی اور موت۔ میں دوسری سائیڈ پیش کر رہا ہوں جہاں پہنچ کر دیوانہ پن مقدس ہو جاتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتا ہے، دودھ کی نہر بہا دیتا ہے۔ کسی لڑکے نے پیچھے سے نعرہ لگایا، بیٹھ جاؤ جناب فرہاد صاحب۔ آفتاب نے پیچھے کہر کی نظر ڈالی اور بیٹھ گیا۔ دیٹس اے پوائنٹ، پروفیسر سہیل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یعنی ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاگل پن دو قسم کا ہے، ایک مثبت، ایک منفی۔ ویری گڈ۔ اب اس مہینے آپ سب کی یہ اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ مجھے ایک نہ ایک وجہ ایسی بتائیں جس سے فرد میں پاگل پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وجہ جبلی نہیں ہونی چاہیے، انوائرمنٹل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بالکل انوکھی وجہ، خواہ بالکل احمقانہ کیوں نہ ہو، کوئی صوفی نظریہ، کوئی آفاقی نظریہ، لیکن بالکل نئی وجہ ہونی چاہیے۔ میں سب سے سر پھرے جواب پر سب سے زیادہ نمبر دوں گا۔ کلاس میں شور مچ گیا۔ سر، دیوانے پن کی صرف ایک وجہ ہے، ماحول ماحول ماحول، ایک طرف سے آواز آئی۔ سر، انسان میں پیدائشی نقص ہوتا ہے، بایولوجیکل۔ ریپریشن سر، مانے نہ مانے کوئی، اصل پاگل پن کی وجہ صرف ایک ہے، صرف ایک وجہ، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل، عشق لا حاصل۔ پھنگڑا ڈالنے کے انداز میں آفتاب کرسی پر چڑھ کر چلایا تھا۔ آرڈر آرڈر، پروفیسر سہیل نے کہا۔ دوستو، میری انکریمنٹ کا سوال ہے،
اگر تم لوگ ایسے شور مچاؤ گے تو کالج والے میری رپورٹ کر دیں گے پرنسپل صاحب کے پاس اور میری تبدیلی مظفر گڑھ کرا دیں گے۔ اس کے بعد بحث بے پتوار کی کشتی بن کر چلنے لگی۔ کلاس کے کسی ذہین نوجوان نے گروپ شادی اور حشیش کا قصہ چھیڑ دیا۔ پھر مغرب کی آزاد روی سے بات نیگرو مسئلے کی طرف گئی۔ سویڈن میں سینا کے ریفیوجی مسائل، ریڈ انڈین اور ان کے جادوگروں کی باتیں، نو آبادیات اور جمہوریت کے بکھیڑے، جاپان اور اس کی انڈسٹریل کامیابی، روس کا پلٹتا ہوا کمیونسٹ نظام، جو بھی بات کسی کو معلوم تھی اس نے کی، لیکن سمی شاہ کو کرسی پر کھڑے آفتاب کے عشق لاحاصل نے سر کر لیا۔ وہ گلبرگ کی ساختہ تھی۔ اس کی ساری عمر کانوینٹ اسکولوں، کالجوں میں گزری تھی۔ اپنے خالی اوقات میں وہ انگریزی موسیقی سنتی، ٹائم اور نیوز ویک پڑھتی، ٹی وی پر امریکی سیریز دیکھتی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کی شلوار قمیض تھے۔ وہ شیمپو، ہیئر سپرے، ٹیشو پیپر، کولون اور سینٹ سپرے کے بلبوتے پر سنگھار کرتی تھی۔ اس نے کبھی لوٹے اور بالٹی سے غسل نہ کیا تھا۔ بیک برش اور شاور سے نہانے والی اس دختر گلبرگ کو نہ جانے کیا ہوا کہ ایک کشمیری بچے سے، اور وہ بھی اندرون شہر کے رہنے والے سے، جب وہ عشق لا حاصل کا نعرہ لگا رہا تھا، مات کھا گئی۔ اس سے پہلے سمی شاہ اور آفتاب کے نکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ ایڈمیشن فیس داخل کرواتے وقت برآمدے میں آتے جاتے، لیکن اس تیسرے پیریڈ میں ان دونوں کی نگاہوں میں پہلے استعجاب ابھرا، پھر پہچان پیدا ہوئی، اور ایک ہی سیشن میں سب کچھ اعتراف میں بدل گیا۔ کلاس کے بعد وہ دونوں اٹھے، ایک انجانی قوت کے تحت ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ باہر پہنچ کر سمی شاہ کچھ کہے بغیر آفتاب کی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ آفتاب نے سوال نہ کیا کہ اسے کہاں جانا ہے، اور وہ دونوں کسی فلمی منظر کی طرح آہستہ آہستہ سڑک پر فیڈ آؤٹ کر گئے۔ تعارفی تقریب میں 3 افراد نے میرا پٹڑا کیا۔ آفتاب جسم کے اعتبار سے بالکل یونانی تھا۔ اگر وہ کلاس میں موجود نہ ہوتا تو شاید میرا چراغ سب سے روشن ہوتا۔ ایک خاص قسم کا بغض، حسد اور اللہ واسطے کا بیر میرے دل میں اس کے خلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا دھکا مجھے پروفیسر سہیل سے لگا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ ایسے پروفیسروں سے پڑھا تھا جنہوں نے کئی سال پہلے کورس کی کتابوں سے نوٹ بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہر سال وہ انہی مختصر نامچوں کے بلبوتے پر پڑھاتے آ رہے تھے، اور پینشن ملنے تک ان کی تعلیمی استعداد بڑھنے کے امکانات صفر تھے۔ جو نظریات انہوں نے سروس کے شروع میں مرتب کر لیے، ان کو بدلنا یا ان میں ترمیم کرنا ممکن نہ تھا۔ اسکول میں ہم ماسٹر غلام رسول کی پرورش میں رہے۔ ان کی داڑھی، زبان کی گھن گھرج اور وہ میز کبھی تبدیل نہ ہوئی جس پر وہ کلاس میں آتے ہی اپنی چھڑی رکھتے تھے۔ ان کی داڑھی ہمیشہ کاسنی مائل سیاہ خصاب سے چمکتی نظر آتی۔ جس طرح تھانے دار ملزم کو لمبا ڈال کر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ہی وہ ہمیں بینچ پر کھڑے کر کے ہماری عزت افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز کا والیوم کنٹرول خراب تھا اور صرف اونچے سروں پر کام کر سکتا تھا۔ گرمیاں سردیاں ان کی وہی بلدار سیاہ چھڑی میز پر نظر آتی۔ چھڑی تک ہماری رسائی نہ تھی، اس لیے ہم میز سے بدلے لیا کرتے تھے۔ پرکار سے گود گود کر نقطوں کی شکل میں اس کی چاروں ٹانگوں پر کئی گالیاں کندہ تھیں، لیکن یہ میز بدسلوکی کے باوجود اور ماسٹر صاحب ہماری بد دعاؤں کے باوصف کبھی اپنی جگہ سے نہ ٹلے۔ اگر ان کے منہ سے نکل جاتا کہ جنگ آزاد 1647 میں ہوئی تھی، تو پھر تمام کتابوں کی تصدیق کے باوجود وہ اپنی رائے بدلنے پر رضامند نہ ہوتے۔ ان کی اس اٹل خاصیت کی وجہ سے ان کے تمام شاگرد ڈرپوک، کھنے اور بزرگ دشمن تھے۔ ماسٹر غلام رسول مغل بادشاہوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک تمام شاہ ان کے ہیرو تھے۔ اگر ان کے عہد حکومت یا ذات میں کوئی کوتاہی کسی کو نظر آتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ نکتہ چینی کرنے والے کو دلائل دے کر قائل کرنے کی ان میں صلاحیت نہ تھی۔ ایسے میں ان کا والیوم کنٹرول کھلتا جاتا اور وہ دلیل کی جگہ چنگھاڑ سے اگلے کو قائل کر لیتے۔ نویں جماعت کے شروع میں کہیں سے توزیک جہانگیری میرے ہتھے چڑھ گئی۔ میں سارا دن ہم جماعتوں کو اس کے واقعات سناتا نہ تھکتا۔ گو میں ماسٹر غلام رسول کی ذہنیت سے واقف تھا، لیکن نئی نئی جوانی چڑھی تھی، انا پھن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے ہم جماعتوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے ایک روز کلاس میں جرأت سے کہا، ماسٹر جی آپ نے توزیک جہانگیری پڑھی ہے؟ جب تو ابھی تھوڑا تھوڑا موتتا پھرتا تھا تب میں نے اس کو پڑھا تھا۔ بیٹھ جا اور زیادہ علمیت نہ بگاڑا کر کلاس میں۔ ماسٹر جی، میں نے ذرا سی اور کوشش کے بعد کہا، کیا ہے؟ اس میں کچھ ایسے واقعات درج ہیں جن کو پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کچھ ایسا رحم دل نہیں تھا۔ ماسٹر غلام رسول نے چاک کا ٹکڑا اڑیل میز پر مارا۔ نور جہاں سے شادی کی، یہ رحم دلی نہیں؟ کوئی بادشاہ کسی 2 حاجو سے شادی کرتا ہے؟ اس کو کمی تھی کنواریوں کی؟ بول بتا، یہ رحم دلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بتا۔ ماسٹر جی اور میں مختلف پیمانوں سے رحم دلی کو ناپتے تھے۔
جہانگیر نے ایک ملزم کو ماسٹر جی بکرے کی کھال میں بند کروا کے اوپر سے کھال سلوا دی تھی۔ ملزم تھا نا، کوئی بے گناہ تو نہیں تھا، سزا ہمیشہ بہتری کے لیے دی جاتی ہے۔ اب میں تم کو مارتا ہوں تو کیا اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے؟ بتاؤ، ساری سزا ملزم کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ماسٹر جی، جو بکری کی کھال میں سلوا دیا گیا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھ جا اور بحثی نہ جایا کر اپنے بڑے بھائی مختار کی طرح، مطلب نہ ہو بحثی چلا جا رہا ہے، بولے جا رہے، خیر سے مونچھیں آ جائیں، سیدھی پدری تو بات کریں گے جہانگیر اعظم کی۔ وہ سکندر اعظم کی طرح ہر مغل بادشاہ کے ساتھ اعظم لگانے کے عادی تھے۔ اپنی مونچھوں کے سلسلے میں پہلے ہی میں کچھ شرمسار رہتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ بیٹھ گیا، لیکن علمیت بگھارنے والے لڑکے نے میرے اندر کہیں بغاوت کر دی۔ تعلیم و تدریس کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ عام استاد عموماً اوسط درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ ذہنی، جسمانی اور جذباتی طور پر لکیر کے فقیر قسم کی باتیں سوچتا ہے۔ اسے ضبط و نظم سے، مڈل کلاس لوگوں سے اور پڑھاکو طلباء کو پڑھانے سے پیار ہوتا ہے، لیکن سارا دن وہ بڑی قد آور شخصیتوں اور ان کے کارناموں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی معاشرے کے ساتھ مطابقت نہ کی، عام ترین ہوتے ہوئے وہ ایسے لوگوں کی تعلیم عام کرتا ہے جس کی سطح پر وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا اپنا کردار بچوں کو عام بنانے پر مصر رہتا ہے اور اس کی تعلیم بچوں کو خاص ہونے پر اکساتی رہتی ہے۔ اسکول سے بھاگ جانے والے بچوں کی جگہ اسکول میں نہیں ہوتی، لیکن ایسے ہی باغی بچوں کو بینچ پر کھڑا کر کے ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی روشن مثالیں دی جاتی ہیں جو خود اسکولوں سے بھاگے تھے۔ ہر غلام رسول بچوں کو جینیس کی کتابیں پڑھا کر عام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہی تعلیم کا سب سے بڑا المیہ ہے، خاص لوگوں کی تعلیم اور عام لوگوں کی دادا گیری۔ میرے دل کی بینچ پر بھی ماسٹر غلام رسول کے ساتھ کئی قد آور شخصیتیں کھڑی تھیں۔ اسی تضاد کے باعث میں عمر میں بڑھنے کے باوجود اندر سے بڑھ نہ سکا، اور میری شخصیت اس درخت جیسی ہو گئی جسے زبائش کے لیے جاپان میں پالا جاتا ہے، جو سالوں پرانا ہوتا ہے لیکن جس کا قد ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں اسی لیے اس قدر محتاط تھا کہ کبھی کبھی بے عمل ہو جاتا۔ تجزیے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی میں بھی سیدھے راستوں کی بجائے میں پگڈنڈیوں پر آوارہ کتوں کی طرح سرگرداں رہتا۔ مجھے کسی ایسے گرو کی تلاش تھی جو مجھے کھینچ تان کر اپنے علم جتنا بڑا کر دے، لیکن سکول کے بعد ایک اور ماسٹر غلام رسول مل گئے۔ ان سے میری ملاقات BA کے پہلے سال میں ہوئی۔ پروفیسر تنویر ہمیشہ فوراً سگریٹ پیتے، ان کے 3 پیس سوٹ بے داغ ہوتے، چہرے پر موٹے شیشوں کی اینک ہوتی۔ کلاسوں کے علاوہ وہ ہمارا ٹیوٹوریل بھی لیتے تھے۔ انہوں نے بھی انگنت کتابیں پڑھی تھیں۔ ان کا مطالعہ مجھے مروب کرتا تھا، کیونکہ میری اولین تعلیم دیہاتی تھی، اس لیے میں فیوڈل نظام پسند کرتا تھا۔ وہ پکے سوشلسٹ تھے، تھیری کی حد تک وہ معاشرے کی ہر مصیبت کو دولت کے غلط بانٹ سے منسوب کرتے۔ BA کے پہلے سال میں انہوں نے مجھے منہ کے بل گرا لیا، لیکن 1 سال ان کا سایہ بنے رہنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک اور قسم کے ماسٹر غلام رسول ہیں۔ وہ دل سے سوشلسٹ تھے، لیکن صرف کتابی طور پر۔ ان کا رہنا سہنا، ملنا ملانا، زندگی بسر کرنے کی چھوٹی چھوٹی جزیات کسی فیوڈل لارڈ کی سی تھیں۔ مشکل یہ تھی وہ نہ اپنے سوشلسٹ نظریے پر تنقید برداشت کرتے تھے، نہ اپنی طرز زندگی پر۔ اگر کوئی تضاد ان کے شاگردوں کی نظر پڑ جاتا اور وہ اس پر رائے دے دیتے تو پروفیسر تنویر سختی کے ساتھ ان کی آزادی رائے کی سرکوبی کرتے، جس کی وہ پرچاء کرتے۔ BA فائنل کے امتحانوں سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں کلاس میں سگریٹ پینے کی اجازت دے کر اپنے روشن خیال ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں کھڑا ہو کر بولا، سر ایک بات ہے۔ سگریٹ مت بجھاؤ، ہم دوست ہیں، پوچھو اور بیٹھے رہو۔ سر آپ ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ روپیہ تھرڈ ورلڈ ذلت کی جڑ ہے، پھر آپ اپنی کار بیچ کر معمولی موٹر سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ ابھی میں پختہ نہیں تھا اور نہیں جانتا تھا کہ عام طور پر قول اور فعل کے تضاد سے بڑی قد آور شخصیتوں کا خمیر بنا ہوتا ہے۔ پروفیسر تنویر کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بالکل پرسنل سوال ہے، بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو تم قصباتی لوگوں کے مینرز بہت کمزور ہوتے ہیں، بے وقوف گدھے۔ اگر میں کار بیچ دوں تو کالج کیسے آؤں؟ میری انا کو سخت دھکا لگا، اس لیے بحث کو اب چھوڑنا میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ میں نے پروفیسر تنویر کو ضد کرنے کے لیے کہا، سائیکل پر سر، سائیکل پر انسان کو عوام میں ملے رہنا چاہیے۔ یہ اسپیس ایج گدھے آدمی، ہر کام میں وقت بچانا پڑتا ہے اور تم مجھے سائیکل سوار بنا رہے ہو۔ لیکن سر چین بھی تو اسپیس ایج میں ہے، وہاں کے لوگ۔ ایک دانشور انٹلیکچوئل سائیکل پر آئے جائے اور تمہارے بزنس مین کارخانے دار 2 کوڑی کے 9 دولتیے کاروں پر گھومے، مر مر کر تو جگہ ملی ہے معاشرے میں، برسوں کی جد و جہد کے بعد گریڈ بڑھے ہیں، ہم بھی عزت دار زندگی بسر کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ سر لیکن آپ کے نظریات کے مطابق تو سوسائٹی میں کوئی طبقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے عزت بیزتی کا سوال پیدا ہو۔ اب پروفیسر کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی۔ وہ دونوں بازو لہرا لہرا کر بولے،
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مینڈی کی کھوپڑی 2.5 انچ کی ہوتی ہے اور اس میں مارکس کے نظریات بٹھانا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ بھائی میاں، پہلے ٹائی کی نوٹ باندھنا سیکھو، پھر ادھر آنا ان باتوں کی طرف۔ میں اپنی ٹائی کی نوٹ ہتھیلی میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ پروفیسر تنویر کو کھوپڑیاں کھولنے کا عمل نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو ایسی تعلیم دینے کے اہل نہ تھے جو نظریے اور عمل کا فرق کم کر دے۔ لیکن پروفیسر سہیل ایسا چھپا ہوا کاغذ نہیں تھا جس پر مزید کچھ لکھا نہ جا سکے۔ وہ تو سلیٹ کی مانند تھا، لکھا، مٹایا اور پھر لکھ لیا۔ کتابوں سے اس کا شوق دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ مجھے بھی عرصہ سے کتابوں کی رفاقت نصیب تھی، لیکن کتابوں نے مجھ سے زندگی کی ہلکی طرف کو پوشیدہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ کتابوں سے محبت کرنے والے عموماً زندگی کی اس اہم سمت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مزاح مکمل طور پر ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور وہ لمبا جبہ پہن کر سارے وقت پڑے ہوئے نظریات کی لاٹھی سے دوسروں کی پٹائی میں مصروف رہتے ہیں۔ پروفیسر سہیل مختلف اور عجیب تھا۔ میری شخصیت پر کسی نہ کسی غلام رسول نے اپنی مہر لگا رکھی تھی، اس لیے بچے کی طرح سادہ، کسی گوار کی طرح متحیر اور کسی مسخرے جیسے ہنسوڑ پروفیسر سہیل کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ تعارفی کلاس میں ہی مجھے اپنی علم دوستی سے گلہ پیدا ہو گیا۔ مہاتما بدھ کی دھما پادھا سے لے کر موجودہ دور کی تازہ ترین علم پیراسائیکالوجی تک مجھے جو کچھ پیش آیا تھا اس سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ کاش میں بھی سادہ سلیٹ ہوتا، پچھلا لکھا ہوا مٹا سکتا اور پروفیسر سہیل کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو اسی تازگی سے لکھ سکتا جس کی وہ ہم سے توقع رکھ رہے تھے۔ حالانکہ ابھی میں نے مضمون نہیں لکھا تھا، لیکن ابھی سے انہیں مایوس کرنے کا دکھ مجھے تھا۔ آفتاب کے حسن اور پروفیسر سہیل کے علم کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد میں نے تیسرا سجدہ سیمی شاہ کو کیا۔ غالباً اس میں اس کلچر کی جیت تھی جو دیہاتی لوگوں کو میسر نہیں آتا۔ میں نے اس سے پہلے اتنی مکمل شہری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اشتہاروں کی دنیا میں پہنچ گیا، اور وہ مجھے ہوائی سفروں پر بادلوں سے اوپر لے گئی۔ اس کا لب و لہجہ، لباس، اٹھنا بیٹھنا، جسم سے اٹھنے والی خوشبو، سب اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مہذب ہے۔ اب میری انا کا یہی مسئلہ تھا کہ میں اس لڑکی کو پچھاڑ دوں اور اسے اپنے دیہاتی بیک گراؤنڈ میں گھسیٹ کر لے جاؤں، جہاں وہ میری وجہ سے پچھاڑ کھا کر گرے اور مکمل طور پر دیہاتی ہو جائے۔ پھر اس کے صبح و شام ماں کی طرح لسی پیتے، دودھ دوتے، چرخہ کاٹتے اور بڑی بڑی ہانڈیوں میں ساگ پکاتے ہوئے صرف ہوں۔ شاید ہر مرد کے اندر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ عورت کو اس کی پٹڑی سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آفتاب مجھ سے پہلے ہی سیمی شاہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر رخصت ہو گیا تھا اور اندرون شہر کے کلچر پر اردو میں پہلا لیکچر دے رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ پبیاں پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے، یہ علاقہ ایک زمانے میں لہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا زمردی سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے پر بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا سراب دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالاگن پالاگن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری، اور اس علاقے کی طے آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے ملحق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ٹال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندیوں کو بھی راستہ نہ ملتا، اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی سترنگے بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسے آسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام متعدد اول العلوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا، اور یہ جنگل بے آب ہو گیا، بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار متمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔
جانوروں کے اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ نہ باقی رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے غول در غول آئے۔ کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں خیرہ ہوئیں۔ کھٹمنڈو کا بھجنگا اور تبت کی شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ تیتر، بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیت بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرا، باز چرخ، عقاب، گویشیا، کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹکھٹ، چکور، چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام قوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ دریائے گھاگرا اور چترنجی کے تاج سے لٹورے، بھوری چنڈول اور غوغائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ زریں پشت، نیل کنٹھ اور ہدہدوں کی ٹولیوں نے پرانے درختوں کی ٹھنڈ بسرام کے لیے چن لیے۔ فاختہ، کوئل اور چنڈول کو اس مجلس سے مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھویں انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا، وہ میلے گھومنیاں تو جنگل والوں سے ملنے ملانے، چغلی عیب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بن میں بھانت بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایوریسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں۔ دھولی دھار، ناگا پربت، کیٹو، گن چنچنگا تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP ٹور پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہمگویاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں، اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا تھا۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا، لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ اب وہ اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بھوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتا۔ اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، وہی بادشاہ رعایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکے دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا۔ چپ رہے اور ٹکر ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گوبوم جاتی کے سرکردوں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کنسوئی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الگوں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں کی آوازیں آنے لگیں۔ کووں کی چھٹ بھیا برادری کے ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے بجا طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھ نہ ملا تو یہ بچھیرا پارٹی بہت دکھ ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی، ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کا مکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور جنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے،
تو فٹ دوغلی پالیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ براجے تو چاہے لاکھ کھٹ جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کے نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سپیاں، گھونگے، بچھو، سولن سگ، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سیمرغ کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مصر تھے کہ سیمرغ بابا نو کی کشتی میں ریفیوجی رہا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت اخذ کرنے کے لیے سیمرغ کبھی رہتا تھا۔ بوڑھے کچھوے مصر تھے کہ بحیرہ روم کے طاس میں جس وقت پچھلی رات کو پہلی بار چاندی جیسا پانی بھرنے لگا اور ابرک ریت لہروں سے آشنا ہوئی، اس ریتلے خطے میں سیمرغ رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے پنجر اور ویران جگہ پر عمل آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بضد تھی کہ سیمرغ کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرغ میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عمل مہتابی میں وہ مغناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب تباہ سیمرغ کو غلغہ پہاڑے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ بیاباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، ذہانت، فطانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔ سیمرغ پورے چاند کی رات میں پچھلے پہر آیا۔ اس کے آنے سے چند ثانیے پہلے سارا آسمان درخت توڑ آندھی کی لپیٹ میں آ گیا۔ طوفانوں سے محبت کرنے والے پرندے اونچی اڑانوں کو نکل گئے۔ ڈرپوک پرندے لمبی شاخوں سے لپٹ کر جھونٹے لینے لگے۔ پھر زور سے بجلی چمکی، دھرتی کانپی۔ بجلی اس دھماکے اور چنگھاڑ سے چمکی کہ رات دن سی اجالی ہو گئی۔ اس لمحے جب تمام پرندے شڑاکے کی بجلی سے دم بخود تھے، سیمرغ 1400 سال پرانے بڑ کے درخت پر آ بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی آندھی چھٹ گئی، درخت ساکت ہو گئے اور بڑ کے درخت میں جیسے فاسفورس کا ایک بڑا فانوس روشن ہو گیا۔ جس وقت سیمرغ نے پر پھڑ پھڑا کر اپنی رضامندی کا اعلان کیا تو جنگل پار تک توپوں کی فائر جیسی آواز آئی اور جانوروں نے ایک دوسرے کو کسی بھونچال کے آنے کی خبر دی۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سیمرغ نے سوال کیا۔ چیل جاتی کے گروہ میں سے ایک تمبولن سی چیل نکلی اور ترا ترا کرتی آگے بڑھی۔ آقا، مسئلہ بہت باریک اور توجہ طلب ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ آج کا انسان پہلی بار متمدن ہوا ہے۔ اس نے اپنی ایجاد پسند طبیعت کے ہاتھوں زہرہ اور مریخ کے سفر کیے ہیں، لیکن انسان کی سرشت میں ایک وصف ایسا ہے جو اس کی تباہی کا باعث ہے، دیوانہ پن۔ اوپس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور دیوانے پن سے مشتعل ہو کر اس نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جن سے یہ کرۂ زمین کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اے پرندوں کے شاہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ پرندے بھی پاگل پن کا شکار ہوئے جاتے ہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ ان کا دیوانہ پن، یعنی اپنے دیوانے پن کی یہ کہیں ایسی روش نہ نکالیں کہ ان کے ہاتھوں تمام پرندے صفحہ ہستی سے معدوم ہو جائیں۔ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ دیوانہ کون؟ پرندوں کی جھلجھلاہٹ سے جنگل میں کوہرام مچ گیا۔ چیل نے مستک رگڑ کر کہا، ہم کو تانا بانی سے غرض آقا، آج تک کبھی کوئی پرندہ پاگل نہیں ہوا۔ اگر گیدڑ اور لومڑ کی طرح پرندے بھی پاگل ہونے لگے تو جانے جنگل کی آب و ہوا کیا ہو جائے، اور سب سے بڑی بات انسان کی تقلید میں یہ بھی پرندوں کو ہی تہس نہس کر ڈالیں۔ ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ پرندوں نے طوفان اٹھایا۔ حاضرین، ہم کسی پر الزام دھرنا نہیں چاہتے، لیکن ان دنوں گدھ جاتی انوکھی اور نرالیں باتیں کرتی ہے۔ جب سیر ہو چکتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے اور پھر کھاتی ہے۔ ہم اسے اب کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چاند راتوں میں اس کا دیوانہ پن بڑھ جاتا ہے اور یہ مرغزاروں کو چھوڑ کر بے آب و گیاب بنجر زمینوں پر ایسے بھاگتی ہے جیسے کشتی بعد مخالف کی سمت میں بھاگی جائے۔ سارے پرندوں نے کرگس جاتی کی طرف دیکھا جو منکار زیر پر لیے ملیخو لیا کے مریضوں کی طرح زرد زرد بیٹھے تھے۔ چیل پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے میرے آقا، ورنہ ہم جو گدھ کے ہم شکل ہیں مفت میں تضحیک کا نشانہ بنیں گے۔ سیمرغ نے اپنے فاسفورس کی بتی اعلان کے طور پر 3 بار بجھائی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ پھر سیمرغ گویا ہوا، مسئلہ اتنا سہل نہیں جتنا بیان کیا گیا ہے۔
پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ کیا گدھ برادری کے دیوانے پن سے واقعی جنگل بازیوں کو کوئی خطرہ درپیش ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دیوانے پن کی اصل وجہ کیا ہے؟ اگر یہ اس کی سرشت کا مسئلہ ہے تو پھر ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور بنانے والے کے درمیان طے ہوگا۔ سارے جنگل میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ چیل خان وادے کو مباحثے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو صرف اس قدر خواہاں تھے کہ کسی طرح اس کے ہم شکل کرگسوں کو جنگل بدر کر دیا جائے۔ ہم شکلی کا دکھ تو عقاب، شاہین اور شکرے کو بھی تھا، لیکن چیل ذاتی بر انداز بہت تاولی تھی۔ جھٹ بولی، آقا جب انسان دیوانہ ہوا تو کسی نے پرواہ نہ کی، آج اس کا نتیجہ بھگتنے والے ہیں۔ اگر آپ سب نے بھی ادھر توجہ نہ کی تو جنگل برادری بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ چلیے ہمارا مسئلہ تو عزت نفس کا ہے، ہم تو رو پیٹ کر چپ ہو جائیں گے، لیکن جنگلی باسیوں کا مسئلہ بقا کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ سب کو جینے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پرندوں کو منصفانہ فیصلے سے کوئی غرض نہ تھی۔ بقا کے لفظ پر یکبارگی شور اٹھا، جنگل بدر، جنگل بدر، جنگل بدر۔ خاکستری پدے جو بات بات پر بدکتے تھے اور منہ دھتائے نالشی بنے بیٹھے تھے، اس شور غوغا سے خوف زدہ ہو گئے۔ سرخاب نے سرکاری وکیل کی حیثیت سے شانتی سروپ کہا، دیکھو بھائیو، مسئلہ اس قدر بھی آسان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پھر بھانت بھانت کے پنچھی جمع ہیں، اکثریت رائے سے فیصلہ ہو جائے تو کیا برا ہے؟ جنگل میں پھر شور اٹھا، دیوانے کی یہی سزا ہے کہ وہ نقل مکانی کرے، دیس نکالا، دیس نکالا۔ چیلوں کے گروہ سے ایک پیر کامل اٹھا اور کھنگار کر بولا، آقا ان کو انسانوں کی بستی کی طرف نکال دو، وہ پاگل آج کل ایسے بم بنا رہے ہیں جن سے کوئی زیرو باقی نہ رہے گا۔ جب وہ دیوانے اپنا بیج ختم کریں گے ان کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا۔ کھٹ بڑھئی کے دل میں اچانک کچھ درد پیدا ہو گیا، کھسیا کر بولا، سائیں ہم سب پرندے شہروں کو جاتے ہیں پر لوٹ آتے ہیں، انسان کا سر ہم پر بھی ہو جاتا ہے لیکن دیر پا نہیں ہوتا۔ پر اگر دیس نکالے کے بعد گدھ جاتی مکمل طور پر انسان کی صحبت میں رہی تو پھر ہم بھی گنہگار ٹھہریں گے، کیونکہ یہ انسان سے اور بہت سی بدی سیکھ لیں گے، مثلاً بغض و حسد۔ اب کوے بولے، یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان کی قربت بغض و حسد کا باعث بنتی ہے؟ آخر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، پرندوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ کھٹ بڑئی نے مینا کو اپنی طرف تار پا کر کہا، اٹھ کچھ تو بھی بول۔ مینا نے پر پھڑ پھڑائے اور سب کو متوجہ کر کے بولی، جس وقت پہلی دیوانگی کا واقعہ ہوا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور کوے نے انسان کی بے بسی دیکھ کر اس کی مدد کی۔ آسمان سے اترا اور حابیل کی لاش کو مٹی میں چھپانے کا گر سمجھایا۔ انسان کی کم ظرفی ملاحظہ ہو، شکر گزار ہونے کی بجائے اس نے ہمیشہ کوے کو ذلیل سمجھا اور پرندوں کو اپنی عقل سے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب بنی قابیل نے جشن منایا تو وہ جنگلی جانور پکڑ کر لائے، ان کو ذبح کیا، گوشت خود کھایا اور قلے پائے ادھر ادھر پھینکوا دیے۔ کتے اور بلی نے گوشت کی کثرت دیکھی تو اپنے ابنائے جنس کو چھوڑ کر بستیوں میں آ رہے، سیر بھر کر کھایا اور وافر مٹی تلے چھپا چھوڑا، ہرس کا شکار ہوئے۔ یہ لمبی داستان ہے آقا، بہت لمبی۔ انسان لاکھ اشرف المخلوقات صحیح، ہم اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کی صحبت کبھی کسی جانور کو، پرندے کو راست نہیں آئی۔ طوطا مینا کا دشمن تھا، ادبدا کر بولا، اگر انسان کی صحبت سے دیوانگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، ہرس، رغبت، کینہ و حسد جنم لیتا ہے، تو بتا گدھا حریص کیوں نہیں، حالانکہ وہ انسان کا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ مینا جذبز ہو کر بولی، اور تو بتا اتنی وفاداری کے باوجود، اتنی نیک نفسی کے باوصف، انسان نے گدھے سے ہمیشہ کیا سلوک کیا؟ کس قدر بوجھ لادتا ہے وہ ان بے زبانوں پر، اور جس کسی کی عزت مقصود نہ ہو اسے گدھا پکارتا اور سمجھتا ہے۔ انسان کا کیا ہے؟ یہ دودھ پلانے والے جانوروں کو کام نکل جانے پر کسائی کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کی بات درمیان میں نہ لاؤ دوستو، ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ چیل اس بندر گھاؤ سے پریشان ہو کر بولی، ملزم کے نفع نقصان پر اس وقت بحث فضول ہے، سزا دو اور نکال دو، سزا دو اور نکال دو۔ کہنوں جیسے سیاہ لباس والی کوئل بولی، سوچ لو عادلو، انسان کی بستی سے گدھ جاتی لوٹ نہ سکے گی، آخر گدھ کا ہمارے ساتھ پرانا رشتہ ہے، وہ ان درختوں پر ہمارے ساتھ رہا ہے، بھلا وہ انسان کی صحبت میں کیسے تندرست ہوگا، کیسے شفایاب ہوگا؟ تجھے شفایابی کی پڑی ہے؟ ہم کہتے ہیں بہت جلد اس کا پاگل پن سارے جنگل کو لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کوئی چارہ نہ چل سکے گا۔ ایک جہاں دیدہ چیل بولی۔ چیلوں کو بحث سے کوئی غرض نہ تھی، ان کو سزا سے علاقہ تھا اور وہ صرف سزا کے متمنا تھے۔ سارے جانور کوئل کی بات سن کر گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ بالغ نظر چیل پھر گویا ہوئی، ہم غافلوں کو اس بحث سے یک گونا تشفی ہوئی ہے، لیکن مکمل تسلی نہیں ہوئی۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ گدھ جاتی کا حقہ پانی بند کر کے انہیں جنگل بدر کر دیا جائے،
پھر چاہے یہ آبی جانوروں سے ناتا جوڑیں، چاہے انسانوں میں جا بسیں، بس پرندوں میں ان کا شمار نہ ہو۔ اس وقت سیاہ بگلا اٹھا اور ایک ٹانگ پر استیدا ہو کر بولا، دانشوروں کی محفل میں میرا بولنا معیوب ہے، پر جو گدھ سے بھی پوچھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ فاسفورس کی بتی 3 بار پٹاخی اور آواز آئی، کیا گدھ راجا، کیا تجھے اعتراف ہے کہ تو دوسرے پرندوں کی طرح نہیں ہے؟ تجھے دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجا گدھ اونچی درخت کی آخری ڈالی سے اترا اور سوکھے تال میں سب کو مخاطب کر کے بولا، ہاں آقا، چاند راتوں میں اونچے چھتنارے درختوں سے میں خود ہی گر پڑتا ہوں، پھر میری حالت اپنے بس کی نہیں رہتی۔ میں اپنے ہم جنسوں کو، اپنے ماحول کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہوں اور ایسی سمتوں میں نکل جاتا ہوں جو کبھی کہیں نہیں جاتی۔ تو ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ کیونکہ کوئی پرندہ اس دیوانگی کا مرتکب نہیں۔ مان گیا، چیلوں کی گروہ سے آواز آئی۔ جس وقت لومڑ دیوانگی کے آزار سے مغلوب ہو کر روتے ہیں، ہم آپے میں نہیں رہتے آقا، ہم خود نہیں جانتے کہ یہ دیوانگی کیوں ہے۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ اس کا بھید ہم پر آج تک نہیں کھلا۔ کوئی ہمیں بتا سکے تو ہم اس کا احسان ماننے کو تیار ہیں۔ اس وقت نجد کی رہنے والی ایک بلبل بولی، دوستو، میں ریگستان کی رہنے والی ہوں، میرے حلق میں ہدا خوانوں کے نغمے ہیں اور میرے سینے پر انسان کے عشق کا لہو جم گیا ہے۔ میں صدیوں سے دیکھتی آئی ہوں اور تمہیں بتاتی ہوں کہ گدھ کی دیوانگی کا سراغ انسان کی پراگندگی میں ملے گا، اور انسان کے پاگل پن کی وجہ ایک ایسی قوت میں پناہ ہے جو اگر آگے نہ جائے تو ریزہ ریزہ کرنے لگتی ہے۔ جنگل میں الو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، یکدم متوجہ ہوا۔ کیسی قوت؟ میکینیکل انرجی، اٹامک انرجی، الیکٹریکل انرجی، پوٹینشیل کے کائنیٹک، ساؤنڈ کے لائٹ انرجی۔ بلبل سرخ سینہ پھلا کر بولی، ان سب قوتوں کا مرکب تیار ہو تو انسان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ سب حیرانی سے بلبل کا چہرہ تکنے لگے۔ انسان اسی قوت کی بدولت دیوانہ ہوتا ہے۔ مان لو صاحبو، جب قوت کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تو پھر وہ اس باسن کو توڑ دیتی ہے جس میں اسے جمع کیا جاتا ہے۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کیسے؟ میں نجد کی رہنے والی ہوں۔ میرا شیخ جب تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا ہے تو مجھے سونے کے پنجرے میں ساتھ رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بنارس کے ایک سنیاسی نے بتایا تھا کہ انسان کے دیوانہ پن کی اصل وجہ کیا ہے۔ بول، بتا، سربستہ راز کھول۔ انسان کی ساری قوت اس کی جنسی طاقت میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانوروں اور پرندوں کی طرح محض نسل بڑھانے کو اپنی جنس استعمال نہیں کرتا، بلکہ طاقت کے اس مشکی گھوڑے کو اپنی رانوں میں دبا کر رکھتا ہے۔ پھر یہی برق رفتار اسے دنیا اور دین کی مسافتیں طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس گھوڑے پر انسان کے زانوں سختی سے کسے ہوں تو وہ عرفان تک پہنچتا ہے، ڈھیلا بیٹھا ہو تو دیوانہ وار گرتا ہے اور پاگل کہلاتا ہے۔ دنیا کا عرفان ہو تو شاعری، مصوری، موسیقی، آرٹ جنم لیتا ہے۔ دنیا درکار نہ ہو اور قوت تیز ہو تو عرفان کی حدیں چھو لیتا ہے۔ اگر یہ قوت مقبض ہو جائے تو خودکشی کرتا ہے۔ عشق لا حاصل ہو جائے اور گھوڑا سوار کو گھسیٹے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، زنجیروں سے باندھتے ہیں۔ دیوانگی کی اصل وجہ یہی عشق لا حاصل ہے آقا۔ فاسفورس کی بتی 3 بار بجھی اور آواز آئی، لیکن انسان کی دیوانگی سے گدھ جاتی کا تعلق؟ علم ہمیشہ معلوم سے نامعلوم کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کی دیوانگی سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ کہیں راجہ گدھ بھی ایسی قوت رکھتا ہو؟ عشق لا حاصل کی قوت؟ سرخاب نے سوال کیا۔ ہاں، اس کو کسی طرح وہی طاقت حاصل ہو گئی ہے، بلبل بولی۔ اللہ کے دی ہوئی رزق کی قسم، سچ سچ بتا، کیا تو اس طاقت سے مزین ہے؟ راجہ گدھ نے سراسیمگی کے عالم میں پر پھڑپھڑائے اور بولا، آقا مجھے مہلت دے، میں اپنے بھید سے خود آگاہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو، لیکن اگر تو مجھے کچھ وقت عنایت کرے تو میں اپنی برادری والوں سے مشورہ کروں اور پھر ساری کیفیت عرض کروں۔ سیمرغ نے فاسفورس کی لالٹین بجھا دی اور زور سے بادل گرجا۔ یکبار کی بجلی یوں کڑکی کہ تمام پرندوں کی نگاہوں میں جنگل سفید ہو گیا۔ پھر اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ پرندے ہولے ہولے ٹکڑیوں میں اڑنے لگے اور کچھ دیر کے بعد جنگل صرف سانپوں کی سائیں سائیں سے فیڈ بیک کرنے لگا۔ اوکے جی، تو فرسٹ ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور پتہ، میں نے جب اس کا پہلا پارٹ پڑھا نا، وہ کلاس والا، تو مجھے لگا تھا یہ سٹوری اب آگے چلے گی، لیکن یہ جب جنگل والا سین شروع ہوا اور یہ ختم نہیں ہو رہا تھا تو مجھے لگا مے بی اس میں یہ چھوٹے چھوٹے افسانے ہوں۔ پھر میں نے اور آگے تک پڑھتی رہی، دیکھتی گئی درمیان سے، لیکن نہیں، یہ ایک ہی کہانی ہے اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے جو ہم عام ناولس پڑھتے ہیں نا، وہ رومانٹک
فکشن ٹائپ کے. یہ وہ نہیں ہے, یہ فلاسفیکل کچھ ہے, کچھ مزے کا ہے. اور یہ وہ جو نہیں ہوتی وہ کلاسیکل لٹریچر ٹائپ, ایسا وہ جو انٹلیکچوئل ٹائپ باتیں ہوتی ہیں یہ وہ ہیں. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں نا, جس میں یہ ہوتی ہے کہ چائے بن رہی ہے اور پھر اس نے اس کو دیکھا اور اس کا دل دھڑکا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ وہ نہیں ہے. یہ بہت مزے والی کوئی ریڈ ہے. تو اگر آپ اپنے ٹیسٹ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اوپر سے یہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھپا ہٹانا چاہتے ہیں کہ آپ فضول ناولز پڑھتے ہیں, ناولز میں کچھ نہیں رکھا, آپ کو کوئی عقل نہیں آتی ہے اور آپ فضول ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہو, تو وہ ہٹانے کے لیے آپ کو یہ ناول پڑھنا پڑے گا, سننا پڑے گا. یہ ناول آیا تھا 1981 میں, بہت پرانا ناول ہے. کتنا 20 30 40 45 سال پرانا, ہاں بہت بہت پرانا یہ ناول ہے. اور یہ لکھا ہے بانو قدسیہ نے, اور وہ بہت ہی ایک عظیم رائٹر تھی, ان کو ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے. بہت اچھا انہوں نے یہ لکھا ہے. اور ابھی تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ مزہ آ رہا ہے, مطلب پڑھتے ہوئے نا لگ رہا ہے کہ ہاں یار کسی ایوریج بندے نے نہیں لکھا, کسی بہت ہی ایکسپرٹ نے لکھا ہے. اور جیسے جیسے ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو اور زیادہ مزہ آنے لگ جائے گا. اچھا, وہ شروع میں وہ جو تھا ٹیچرز والی باتیں تھی, وہ بڑا مجھے اچھا لگ رہا تھا, اور مجھے اپنی ایک ٹیچر یاد آ گئی. ٹیچر کا نام کیا تھا یار, وہ بڑے مزے کی تھی, کرسچن ٹیچر تھی اور بہت مزے, ٹیچر زرش ایسا کچھ نام تھا, بہت اچھی تھی یار. اور وہ ایسی کلاس میں آتی تھی نا جیسے بالکل ایک ہوا آتی ہے تازہ, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اور باتوں باتوں میں ہمیں پورا لیکچر پڑھا دیتی تھی. اور وہ ہمارا کیا تھا, کمیونیکیشن, پتہ نہیں, وہ میڈیا والوں کی ٹیچر تھی, میس کام کی ٹیچر تھی, اور ایسے ہی ہمارا کوئی سبجیکٹ تھا آئی ٹی میں. خیر بہت اچھا پڑھاتی تھی اور بہت مزہ آتا تھا. اور وہ ایسے نا مطلب جو گپے مارو نا پیپر میں, ٹیسٹ دو نا گپے مارو نا, تو اس کو زیادہ مارکس ملتے تھے. مطلب لیکچر تو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے, اگر لیکچر کی آپ چیز لکھو گے تو وہ آپ کو مارکس نہیں دیتی تھی, مزہ آتا تھا. خیر میں نے بہت عرصے کے بعد ایسا کوئی ٹیچر دیکھا تھا, اور میں جو ٹپیکل رٹا والی سائڈ سے آئی تھی نا, تو مجھے صحیح کھل کے میں نے اپنی تخلیقی وہ جو بھی میری تھی دماغ میں باتیں وہ میں لکھی تھی, اور مجھے بہت اچھے مارکس ملے تھے مزہ آیا تھا. اچھا خیر, یہاں پر بھی اب یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ پتہ نہیں کون ہے, یہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا ہے نا, گاؤں کا ہے کوئی, اور سمی شاہ ہے, اور ایک پروفیسر آفتاب ہے, نہیں وہ لڑکے کا نام آفتاب ہے, پروفیسر سہیل ہے. اچھا, فی الحال یہ 4 کریکٹرز متعارف ہوئے ہیں, اور درمیان میں یہ راجہ گدھ والی بھی کوئی کہانی آ گئی ہے. اور اگر آپ بہت ہی کوئی انٹلیکچوئل مائنڈ والے ہیں تو آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی. مجھے بھی اتنی نہیں سمجھ آ رہی جیسے کہ آنی چاہیے, شاید ٹائم کے ساتھ ساتھ آ جائے. یہ کوئی جنگل کا سین بھی ہے, اور گدھ کو وہ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ گدھ کی وجہ سے, گدھ پاگل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جنگل کو نقصان ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی طرح ہو جائے گا. اللہ مجھے شرم آ رہی تھی. خیر جی, اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات, تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.